Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam, and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ameen. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma, so can you just... आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज लाइफ, एवरीथिंग इज ओपन, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुंचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये भिंजी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है, और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी, मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत करना अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? चाहती हूँ। जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा, और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं। हाँ जी। अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में जबरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ
کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں، کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں، آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی ہے الحمدللہ، سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں. اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ کہ آپ کو چیریٹی دینا ہے، اس کے بعد روزہ ہے، باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں. آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے، اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں، جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقوی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں، تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے ڈف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا، اریانگی، آپسینٹی، یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے، اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے، اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو مسلمان بناتا نہیں ہوں، وہ بھگوان بناتا ہے، وہ بھگوان ہدایت دیتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو میری گورنمنٹ نہیں روکتی، میری کنٹری نہیں روکتی، تو میں کیسا روک سکتا ہوں؟ ہندوستان ون آف دا فیو کنٹریز، بہت کم ملک ہے جس میں اتنے رائٹس ہے. اور ہندوستان میں ہر سٹیزن کو he has the right to preach, practice and propagate his religion. اس کو حق ہے کہ اپنے دین کے بارے میں پرچار کرے، اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پروپیگیٹ کرے. کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور کوئی بھی اگر انسان کوئی بھی دھرم قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل اجازت ہے، لیکن زبردستی کوئی کسی کو کوئی بھی مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے. تو بہن جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی میں دل سے اسلام قبول ماشاءاللہ، کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر اس خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی تلوار کے زور پہ یا بندوق کے بل پہ کسی کو قبول نہیں کرا سکتے. یہ اسلام میں حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی بھی دین میں زبردستی نہیں کر سکتا. اور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اس بہن جی کو اور بھائی صاحب کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں، کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیوں تعلیمات کیا ہے؟ تو الحمدللہ کئی لوگ اسلام قبول کر رہے. اور جب لاسٹ ٹائم کانفرنس ہوا تھا بامبے میں، الحمدللہ آخری دن لاکھوں کا مجمع تھا، اور آخری دن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی غیر مسلمان کو ہدایت دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر سے
کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لائف, ایوری تھنگ از اوپن. ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے, ہم پیغام پہنچاتے. آپ کو پسند آتا ہے تو قبول کرو, نہیں پسند آتا ہے تو بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس مجھ سے پوچھتی ہے کہ کوئی شخص تھے جو لوگوں نے قبول کیے, میں یہ بھائی صاحب کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ یہ بہن جی کو کبھی دیکھا ہوں, شاید ان نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے. اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب لوگ کو سچائی معلوم پڑتی ہے, اسلام کا جو پیغام ملتا ہے امن کا, تو ان میں جو جذبات باہر آتے ہیں الحمدللہ, اور وہ قبول کرتے ہیں. تو مجھے انٹیلیجنس نے یہاں پونا میں آنے کے پہلے کہا تھا کہ دیکھو آپ مسلمان بناؤ لیکن پبلک پہ مت بناؤ. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam, and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just... آپ سسٹر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ Yes, sir. ہاں. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پیس ٹی وی شروع ہوا ہے الحمدللہ, اور کافی کروڑوں لوگ پیس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, اور اکثر تقریر کے بعد کئی غیر مسلمان جب جاننے لگے اسلام کیا چیز ہے, اسلام کی صحیح میں عربی میں کہوں گا جو کلمہ, اور آپ دہرائے اور پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اللہ الہ Ashhadu an la ilaha الا اللہ illallah واشہدو wa ashhadu انہ anna محمدر Muhammadar رسول اللہ. Rasulullah. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلمان ہیں. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بہن کو اور اس بھائی کو الحمدللہ جنت نصیب فرمائیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں غیر مسلم ہیں, آپ انشاءاللہ اسلام کا پیغام سنیے. یہ پیغام امن کا ہے. اکثر میڈیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے, اکثر میڈیا کہتی ہے کہ اس ریلیجن میں وائلنس ہے, جس کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں آخری دن پہ. آتنکواد کیا مسلمانوں کی وراثت ہے؟